أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ذکر کیا سواء علیہم برابر ہے ان پر انذرتہم آپ ڈرائیں ان کو ام لم تنذرہم یا آپ نہ ڈرائیں ان کو لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ خلاصہ ان آیات کا اور سابقہ آیات کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے چشمہ ہدایت کا ذکر کیا کہ یہ قرآن ہے، کہ قرآن جو ہے یہ ہدایت کا ایک چشمہ ہے، یہ ہدایت کی ایک جگہ ہے۔ اگر کسی کو ہدایت مل سکتی ہے تو وہ اسی قرآن سے ملے گی۔ قرآن کے علاوہ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں جو ہے وہ مختلف قسم کے مصنفین کی لکھی ہوئی، تو اس سے قرآن جیسی رہنمائی نہیں مل سکتی۔ اگر رہنمائی مل سکتی ہے تو وہ قرآن ہی سے مل سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی 5 آیتوں میں ان خوش نصیبوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اس قرآن کے چشمے سے خوب سیر ہو کر اپنی پیاس بجھائی ہے، خوب سیر ہو کر پیاس بجھائی ہے اور خوب قرآن مجید کے اوپر جو ہے وہ عبور حاصل کیا، خوب قرآن کو سمجھا۔ اور اگلی تقریباً 15 آیات میں ان بد نصیبوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید کا انکار کیا۔ اب یہ انکار کرنے والے آگے 2 ٹولے تھے، 2 گروہ تھے۔ ایک قرآن کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا جو ٹولہ تھا وہ بالکل سرعام علی الاعلان انکار کرتا تھا، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ان کو اللہ نے نام دیا قرآنی اصطلاح میں وہ کافر کہلائے۔ اور دوسرا طبقہ جو تھا تو وہ اپنی دنیاوی ذلیل اغراض کی بنا پر نہ تو یہ جرأت کر سکا کہ وہ اپنے اندرونی عقیدے کو، اپنے اصولی نظریے کو اور اپنی آواز کو علی الاعلان بیان کرے کہ ہمارا جو دلی عقیدہ، دلی نظریہ ہے وہ یہ ہے۔ تو دنیا کی ذلیل اغراض اور دنیا کی کمینی اغراض کی بنیاد پہ انہوں نے یہ جرأت نہ کی، بلکہ ایمان والوں کے ساتھ آتے تو کہتے آمنا، ہم ایمان لے آئے، اور جب دوسرے گروہ کافروں کے پاس جاتے تو کہتے کہ اصل اندرونی عقیدہ جو ہے ہمارا وہ تمہاری ہی جیسے ہے، ہم کافر ہی ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے تو مستہزئون، ٹھٹھا کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ تو ان کو قرآن نے نام دیا منافق کا۔ تو لہذا جنہوں نے اس چشمہ ہدایت سے خوب سیر ہو کر پیا، خوب سیر ہو کر اپنی پیاس بجھائی، ان کا اللہ نے ذکر کیا پہلے اور ان کو لقب دیا مومنین اور متقین کا۔ اور اگلے جو 2 گروہ تھے جنہوں نے قرآن کا کھلا انکار کیا ان کو نام دیا کفر کا۔ اور جنہوں نے جرأت نہ کی اپنے عقیدے کو بیان کرنے کی، بلکہ دھوکے میں رکھا مسلمانوں کو اور دھوکے میں رکھا کافروں کو، حقیقتاً وہ کافر ہی تھے لیکن مسلمانوں کو جو ہے اس نے دھوکے میں رکھا، قرآن نے ان کو نام دیا منافق کا، وہ منافق کہلائے۔
تو یہاں ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے منکرین قرآن میں سے اس گروہ کا ذکر کیا کہ جو علن اعلان کفر کا انکار کرتا تھا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کافر تھے، ضدی تھے، عنادی تھے۔ اللہ نے ان کو توفیق بھی اکثر کو نہیں دی، وہ کفر ہی کی حالت میں مرے۔ تو ان کا ذکر کیا کہ ان الذین کافروا کفر سے ہے، اور کفر کا معنی ہے چھپانا۔ تو چونکہ یہ کافر بھی اللہ کی نعمتوں کو چھپاتے تھے، اللہ کی نعمتوں کو جو ہے وہ اظہار نہیں کرتے تھے، تو اس لیے ان کو کافر کہا گیا۔ اور اصطلاح کے اندر کافر اس کو کہا جاتا ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ یا آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے اور وہ قطعی اور یقینی جو علم اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت قطعی اور یقینی اصولوں کے اوپر بنیاد تھی، مبنی تھی، اور اس کی بنیاد قطعی اور جو ہے وہ یقینی دلائل کے اوپر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لائی ہوئی شریعت کا جس کا ثبوت قطعیت سے ہے، انکار کرنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو کافرو یہ کافر کہلائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے علیہم ان پر، انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انذار ڈرانے سے ہے، اور ڈرانا یہاں مطلب ہے کسی خوف سے، ایسا ڈرانا مطلق کا ڈرانا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں انذار سے وہ ڈرانا مراد ہے کہ جو مطلب ہے از رائے شفقت کے ہو، از رائے رحمت کے ہو، کہ شفقت اور رحمت کی بنا پہ ڈرایا جائے تاکہ یہ انسان جو ہے وہ ڈر کر تو رائے راست پہ آ جائے۔ یعنی جس طرح والدین اپنی اولاد کو بسا اوقات جو ہے وہ سانپ سے ڈراتے ہیں، بسا اوقات بچھو سے ڈراتے ہیں، بسا اوقات مختلف چیزوں سے ڈراتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیٹا رائے راست پہ آ جائے، بیٹا رائے راست پہ آ جائے۔ تو مطلق کا ڈرانا یہاں انذار نہیں ہوگا، جیسا کہ ڈاکو کسی کو لوٹنے کے لیے ڈرائے یا اسی طرح اور جو ہے وہ قاتل کسی کو ڈرائے، تو یہ ڈرانا انذار نہیں ہوگا، بلکہ ڈرانا وہ انذار ہوگا کہ جو شفقت اور نرمی کے ساتھ کسی کو ڈرایا جائے تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، تمام انبیاء کا انذار اسی قسم میں سے تھا کہ از روئے شفقت، از روئے رحمت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے حالات سے ڈراتے تھے کہ لوگوں ایمان لے آؤ، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو حالات قبر اور حالات حشر، حالات میزان، ان سے ڈراتے تھے کہ پھر تمہیں جو ہے وہاں یہ مشقتیں ہوں گی، وہاں یہ عذاب ہوگا۔ تو از روئے رحمت اور از روئے شفقت جو ہے وہ ڈراتے رہے۔ جس طرح ابشار، ایسی جو ہے وہ بشارت کو کہا جاتا ہے کہ جس بشارت کے اندر سرور ہو، جس کے اندر خوشی ہو، تو اسی طرح انذار بھی اس ڈرانے کو کہا جاتا ہے کہ جو از روئے رحمت اور شفقت کے اس کے اندر ڈر ہو۔ تو فرمایا انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ کفر کے اندر اتنے آگے بڑھ چکے، ضد کے اندر اتنے آگے بڑھ چکے، عناد کے اندر اتنے آگے بڑھ چکے کہ گناہ کرتے 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 ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی، مہر جباریت لگا دی۔ اللہ رب العزت نے ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں کے اوپر پردہ آ گیا۔ ان کے کان جو ہے حق بات کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کے دل جو ہے وہ حق بات کو سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کی آنکھیں جو ہے وہ حق بات کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اوپر مہر جباریت لگا دی۔ ختم، قرآن مجید کے اندر 3 طرح کے لفظ ایسے کافروں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے ذکر کیا گیا، ختم، طبع
तबा भी मोहर को कहा जाता है। तबा अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों के ऊपर इनके कुफ्र की वजह से तबा मोहर लगा दी। और इसी तरह कुफ्र का लफ्ज़ आता है, कुफ्र ताले को कहा जाता है, ताला लगा दिया इनके ऊपर। अफला यतदब्बरून अल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, अक़फ़ाल कुफ्र की जमा है और कुफ्र ताले को कहते हैं। तो मतलब यह है कि जब इंसान गुनाहों के अंदर इतना बढ़ जाता है, गुनाहों के अंदर इतना बढ़ जाता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा देते हैं। मालूम हुआ गुनाहों की एक दुनिया में नकद सज़ा है, आखिरत में तो है ही है, आखिरत में तो है ही है। दुनिया में एक नकद सज़ा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे दिल, ऐसे आदमी के दिलों से जो है वो तौफीक का मादा सलब कर लेते हैं। इबादत वाला मादा, तौफीक वाला मादा अल्लाह सलब कर लेते हैं। फिर इस इंसान का दिल नेकी पे लगता ही नहीं है, फिर इस इंसान का जो है वो मतलब है गुनाही के ऊपर लगा रहता है। जैसा कि बुज़ुर्गों ने, एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, तो उन्होंने एक मक़ूला ज़िक्र किया कि इन्ना मिन जज़ाए सय्यते सय्यतो व इन्ना मिन जज़ाइल हसनते हसनतो बादहा, कि गुनाह की एक नकद सज़ा ये है कि जब आदमी गुनाह करता है, इन्ना मिन जज़ाए सय्यते सय्यतो बादहा, कि गुनाह करता है तो नका गुनाह की सज़ा ये मिलती है कि फ़ौरन ही अगले गुनाह के अंदर लग जाता है, फ़ौरन गुनाह के अंदर, यानी गुनाह के अंदर लगा रहता है। व इन्ना मिन जज़ाइल हसनते हसनतो बादहा, कि नेकी की नकद सज़ा है कि आदमी नेकी करता है फिर उसके बाद और नेकी के अंदर लग जाता है, और नेकी के अंदर लग जाता है। अगर आप अंदाज़ा करें, आप यहाँ कुरान मजीद को पढ़कर कुरान मजीद का दर्स करके जाते हैं, सुन के जाते हैं, तो यकीनन घर में जाने तक आपके दिलों में यही घूमता रहता होगा कि ये करना है, ये करना है। और यहाँ तक कि आदमी घर में जब बैठता है तो भी सोच रहती है, क्यों, ये एक नेकी है, लिहाजा नेकी करके जब आदमी जाता है, नेकी करता है, अल्लाह उसके बाद और नेकी की तौफीक देता है। लेकिन गुनाह जब करता है तो गुनाह के बाद और गुनाह, गुनाह के बाद और गुनाह, यहाँ तक कि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जो है गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद उसके दिल के अंदर स्याह नुक्ता लग जाता है, स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसको मिटा देता है, अगर नहीं करता तो फिर उसका दिल जो है वो स्याह हो जाता है, यहाँ तक कि ऐसा स्याह हो जाता है फिर उसको नेकी की तौफीक ही नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह वैलुल मुतफ़्फ़िफ़ीन के अंदर इसको जिक्र किया कि कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, बल्कि इनके दिलों के अंदर जंग लग गया और जंग आलूदा हो गए। जंग आलूदा क्यों हो गए? इस वजह से कि जो उन्होंने गुनाह कमाए और गुनाहों की वजह से दिलों के अंदर जंग लग गया, तो दिल जंग आलूदा हो गए। अब उन जंग वाले दिलों के अंदर नेकी का जो है वो मादा आता नहीं है, नेकी की तौफीक मिलती नहीं है, गुनाह के अंदर चल रहा है, गुनाह के अंदर ही चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, कल्ब और समा के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़त्म का लफ़्ज़ ज़िक्र फरमाया, और व अला अबसारिहिम ग़िशावा, और आँख के बारे में, आँखों के बारे में पर्दे का जिक्र फरमाया। इसके अंदर नुक्ता ये है, इसके अंदर फ़र्क ये है कि दिलो दिमाग के अंदर जो बात आती है सोचने के लिए, उसका कोई एक रास्ता नहीं है, बल्कि हर तरफ से आती है, हर तरफ से आती है। और ख़त्म मोहर जिस चीज़ के ऊपर लग जाती है तो उसका मतलब यह है कि अंदर से बाहर कोई चीज़ ना आए, बाहर से अंदर कोई चीज़ ना जाए, अंदर वाली चीज़ बाहर ना आए और बाहर वाली चीज़ अंदर ना जाए। तो अब दिल जो है वो हर तरफ से उसके अंदर जो है वो सोचने समझने की बातें आती हैं। अल्लाह ने ऐसी मोहर लगा दी इनके दिलों के अंदर कि अब कोई चीज़ अंदर नहीं जाती, कोई चीज़ बाहर नहीं जाती। अल्लाह ने बिल्कुल जो है उनके दिलों को बंद कर दिया। और इसी तरह जो है वो कान से सुनी ही बात एक तरफ से नहीं आती, बल्कि चारों अतराफ से कान के अंदर बातें आती हैं। अल्लाह ने कानों के अंदर भी मोहर लगा दी ताकि बाहर वाली बात अंदर न जाए और अंदर वाली बाहर न जाए। मतलब यह है कि नेकी की तौफीक की सरफ कर दी जाती है। और आँख सिर्फ आगे से देख सकती है, आगे से देख सकती है। मेरे पीछे क्या है
آپ کے پیچھے کیا ہے؟ آپ کو پیچھے کا کوئی علم نہیں ہے، سامنے جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے تو آنکھ کے آگے پردہ ہوتا ہے۔ فرمایا وعلیٰ ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں کے اندر پردہ ڈال دیا، آنکھوں کے اندر پردہ ڈال دیا۔ اور یہاں دوسری بات ختم اللہ علی قلوبہم، اور اسی طرح اوپر فرمایا کہ سواء علیہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کہہ دیا کہ آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں ان کو، برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن یہ قرآن مجید کی کسی آیت سے نہیں ملتا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو ان کافروں کی تبلیغ سے منع کیا ہو کہ بھئی ایمان نہیں لاتے آپ ان کو تبلیغ نہ کریں۔ ان کے لیے تو یہ کہہ دیا کہ علیہم، ان کے اوپر برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا نہیں ہے۔ یہ نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن وہ مبلغ اور مصدق اور واعظ کا کام یہ ہے کہ وہ تبلیغ کرتا رہے، اس کی تبلیغ ضائع نہیں ہوتی، اللہ اس کو اجر عطا کرے گا، اس کو اجر عطا کرے گا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے وہ الگ بات ہے۔ لیکن واعظ اور مبلغ اپنی تبلیغ کو نہ چھوڑے، بلکہ نماز پڑھنے والا ہے نہیں ہے تب بھی اس کو نماز کی دعوت دیتا رہے، گناہوں سے روکنے والا نہیں ہے تب بھی اس کے سامنے جو ہے وہ نہی عن المنکر کرتا رہے، اس کو روکتا رہے۔ آپ کا یہ نماز کی دعوت دینا، نیکی کا دعوت دینا اور گناہوں سے روکنا، کوئی مانے یا نہ مانے آپ کی یہ نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔